الحمد للہ الذی ہدانا لخالص الایمان وارشدنا الی اتباع السنۃ والفرقان والصلاة والسلام علی نبیہ الذی دینہ خیر ادیان وعلی آلہ واصحابہ برک الایمان وہداۃ العمیان وعلی من تبعہم او تبع من تبعہم بالاحسان سیما علی الامام الذی فاق الائمۃ والاقران وذاک من الدین حلاوۃ الایمان حافظ السنن والآثار وآی القرآن ومبین الضعاف من الصحاح والحسان ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ تمام حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین رحمۃ للعالمین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ آج اس مختصر سے وقت میں جو بات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آج 4 جنوری یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن عاشق رسول حضرت غازی ممتاز قادری علیہ رحمہ اللہ تعالی نے ایک ملعون کو واصل جہنم کیا۔ آج ہم اس مرد مجاہد کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں کہ جس نے نہ تو اپنی نوکری کی پرواہ کی، نہ ہی اپنی بیوی کی پرواہ کی، نہ اپنے گھر والوں کی پرواہ کی، اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کی بازی دے دی۔ اور اسلام ہم سے تقاضا بھی یہی کرتا ہے، اسی چیز کا ہم سے مطالبہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے ہر چیز انسان کو ضروری ہے، مال بھی ضروری ہے، گھر بار بھی ضروری ہے، اہل و عیال بھی ضروری ہے، لیکن جب بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی ہو، حضور کی عزت کی ہو، تو حضور کی عزت اور ناموس کی خاطر ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو زندگی گزاری اور ہمارے لیے نمونہ چھوڑا، وہ بھی یہی ہے کہ اپنا گھر بار لٹایا، اپنے بیوی بچے لٹائے، اور ہر چیز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا۔ اور صحابہ کی اسی سنت کو پورا کرتے ہوئے غازی ممتاز قادری علیہ رحمہ اللہ تعالی نے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر حضور کی عظمت اور شان کی خاطر ہر چیز کو قربان کر دیا۔ خالق کائنات مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، فرمایا وہ لوگ قیامت کے روز انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور انعام خالق نے کن پر کیا ہے؟ فرمایا انعام پانے والے اور انعام یافتہ جو جماعت ہے وہ انبیاء کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، نیک لوگوں کی، اولیاء کی جماعت ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، فرمایا جنہیں ان کا ساتھ مل جائے سب سے بہترین دوست یہی ہیں۔ تو حضور کی محبت، حضور کا پیار اور حضور کی اتباع، یہی ہماری زندگی کا اصول ہے، زندگی گزارنے کا یہی دستور ہے۔ اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، فرمایا اس وقت تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا، ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے، جب تک کائنات کی ہر شے سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کر لے، فرمایا اس وقت تک انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور کی محبت، حضور کا پیار اور حضور کا عشق اس زندگی کے لیے بھی ضروری ہے اور آخرت کے لیے بھی ضروری ہے، اور جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزاری، اللہ نے اس کو دنیا میں بھی سرفراز کیا اور کل بروز قیامت بھی اللہ تعالیٰ اس کو سرفراز فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، تو حضور سے بات کرتے کرتے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ تو آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اپنی جان سے محبت نہیں کرتا تو ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوری فرمایا یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے، کہ جب انسان اپنی مال، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے اہل و عیال، اپنی جان سے بڑھ کر کے حضور سے محبت کرتا ہے تو پھر انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اسی چیز پر عمل کرتے ہوئے حضرت غازی ممتاز قادری علیہ رحمہ اللہ تعالی نے نہ اپنی نوکری کی پرواہ کی، نہ اپنی نئی نویلی دلہن کی پرواہ کی، نہ اپنے ماں باپ کی پرواہ کی، نہ اپنی سزا کی پرواہ کی، حتیٰ کہ اپنی جان کی بازی لگا کر کے اس ملعون کو واصل جہنم کیا، اور قیامت تک اللہ نے اس کا نام روشن کر دیا۔ اب جب بھی عشق کی بات ہوگی، جب بھی محبت کی بات ہوگی، حضور کی نموز کی خاطر قربانی کی بات ہوگی، قیامت تک غازی ممتاز قادری کا نام بولا جاتا رہے گا۔ اور حضور کی محبت کیوں ضروری ہے؟ آج ہم اگر سمجھیں کہ شاید صرف نماز پڑھ لینے سے، شاید صرف عبادات کر لینے سے یا نیکی کے کام کر لینے سے ہماری نجات ہو جائے گی، محبت کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال متى الساعة یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ قال ما اعددت لها، فرمایا کہ قیامت کا سوال کر رہے ہو، قیامت کے آنے کا پوچھ رہے ہو، تو بتاؤ تم نے قیامت کے لیے اور آخرت کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ تیاری تو کوئی خاص نہیں ہے، ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی بہت کثرت نمازوں کی بھی میرے پاس نہیں ہے، اور بہت زیادہ نوافل روزے بھی نہیں ہیں، بہت زیادہ صدقہ خیرات بھی نہیں ہے،
ولیکنی، ہاں لیکن ایک چیز میرے پاس موجود ہے، احب اللہ و رسولہ، فرمایا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت، اگر تو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو پھر سمجھ جا کہ یہ محبت اللہ تیرے لیے کافی کر دے گا۔ تو حضور کی محبت، عبادات جہاں پر ضروری ہے وہاں پر حضور کی محبت بھی ضروری ہے، حضور کی خاطر اپنا تن من دن قربان کر دینا بھی ضروری ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس محبت کو کر کے دکھایا ہے، حضور کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے دکھایا ہے۔ اور آخر میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے آپ کے ایک صحابی جب کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، تو اپنی بیوی کو ساتھ لیا، اونٹ ساتھ لیا، اپنا زاد راہ ساتھ لیا، بیوی بچوں کو لے کر کے چلے۔ تو گھر والوں نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ تو فرمایا میں حضور کے پاس جا رہا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں حضور کی خدمت میں پیش ہو رہا ہوں۔ تو سسرال والے آ گئے، کہنے لگے یہ بیٹی جو ہے یہ ہماری ہے، تم نے جانا اکیلے جاؤ، یہ بیٹی لے کر کے نہیں جا سکتے، یہ ہماری بیٹی ہے، چاہے تمہاری بیوی ہے لیکن بیٹی ہماری ہے، ہم اپنی بیٹی کو ساتھ جانے نہیں دیں گے، یہاں چھوڑ کر کے جاؤ۔ تو فرمایا کوئی بات نہیں، آپ اپنی بیٹی کو رکھ لیجئے، بیوی کو چھوڑ دیا۔ اپنے گھر والے آئے، کہنے لگے یہ بچہ ہمارا ہے، یہ خون ہمارا ہے، تم اس کو ساتھ نہیں لے کر کے جا سکتے۔ بیٹا بھی چھین لیا، کہا بیٹا بھی قربان ہے۔ بھائی آ گئے، کہنے لگے یہ اونٹ ہمارا ہے، یہ سامان ہمارا ہے، یہ نہیں لے کر کے جا سکتے، سامان بھی چھین لیا۔ دوسرے بھائی نے آ کر کے کہا یہ جو تو نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی ہمارے ہیں، تم یہ بھی پہن کر کے نہیں جا سکتے، لباس بھی اتار لیا۔ ماں کے دل میں خیال آیا، بوریا لباس دیا، کہا یہ پہنو بیٹا، تم برہنہ نہ ہو، یہ پہن لو جلدی سے۔ اور اسی حالات میں حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے کہ رستوں کی صعوبتیں، مصائب برداشت کرتے ہوئے، اور جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، ہاتھ پھٹے ہوئے ہیں، زخمی ہے، پاؤں پھٹے ہوئے ہیں، زخموں سے چور ہے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ زخم نہ ہو۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، آقا کائنات نے دیکھا، فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ سب کچھ لٹا آیا ہوں، اپنا دین بچا آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر سب کچھ لٹایا ہے، دین بچایا ہے، تو پھر سمجھ لو کچھ بھی نہیں لٹایا ہے، جنت پا کر کے آ گئے ہو۔ صحابہ کی محبت یہ ہے کہ آقا کائنات علیہ السلام کی محبت میں، پیار میں، عشق میں سب کچھ لٹا دیا، اور اسی سنت کو پورا کرتے ہوئے غازی ممتاز قادری علیہ رحمہ اللہ تعالی نے کچھ نہ سوچا اور حضور کی نموز کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا اور پرواہ نہ کی، اور پھر اللہ نے مقام بھی وہ عطا کیا کہ لوگ جیلوں میں جاتے ہیں، چہرے بگڑ جاتے ہیں، لوگوں کے چہرے خراب ہو جاتے ہیں اور ان کے جسم کمزور ہو جاتے ہیں، لوگ جیلوں میں جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں ممتاز قادری کے پر کہ اللہ نے ممتاز کو ایسا ممتاز کیا کہ وہ جیل میں بھی تھا تو حضور کے ترانے پڑھ رہا تھا، حضور کی نعتیں پڑھ رہا تھا، حضور کے ترانے گا رہا تھا۔ اور آپ کی شہادت جب آپ شہید ہوئے تو یہ ایک منظر جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بیان کرتا ہوں۔ ہم بھی رات کو وہاں پہنچے، رستوں میں رکاوٹیں بہت زیادہ تھیں، کوئی گاڑیاں نہیں چل رہی تھی، ہوائی رستے بند تھے، سب رستوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ ہم صبح کی نکلے، شام ہم وہاں پر پنڈی پہنچے، جہاں پر آپ کا جسم اطہر رکھا ہوا تھا وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی تھی، لوگ نہ جانے کہاں سے رات کو ہی پہنچ چکے تھے۔ تو علماء کی ایک لائن علیحدہ سے بنا دی گئی تھی کہ آپ اس لائن میں کھڑے ہو جائیں اور آپ کا دیدار کیا جائے۔ میں بھی اس لائن میں لگ گیا جہاں علماء کی لائن تھی جو غازی صاحب کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ آہستہ آہستہ جب میری باری آئی، ہم اندر گئے جہاں پر آپ کا جسم اطہر رکھا ہوا تھا۔ تو میں جب اندر جا کر کے جانے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ میں جی بھر کر کے عاشق رسول کا دیدار کروں گا، اس عاشق رسول کو جی بھر کر کے دیکھوں گا۔ جب میں اندر پہنچا اور پہلی نظر میں نے غازی صاحب کے چہرے پر ڈالی
تو اللہ جانتا ہے کہ وہ چہرے سے ایسے نور کی لاٹیں نکل رہی تھیں کہ میں زیادہ نظر بھر کر کے دیکھ نہ سکا۔ مجھے حدیث یاد آئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمایا کرتے تھے کہ ہم نظر بھر کر کے حضور کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، حضور کے چہرے سے نور کی لاٹیں نکلتی ہیں۔ مجھے حدیث یاد آئی کہ آج 1400 سال بعد عاشق رسول اور غلام کا یہ حال ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھا نہیں جا رہا، تو غلام کا یہ حال ہے تو محبوب کا حال کیا ہوگا؟ محبوب کے چہرے کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ محبوب کے چہرے کے نور کی لاٹیں کیسی ہوں گی کہ آج ایک عاشق رسول کے چہرے کو نہیں دیکھا جا رہا، کہ نظر بھر کر کے ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے، ان کے چہرے سے نور نکل رہا تھا، نورانیت جھلک رہی تھی، اور نورانیت جو ہے وہ ہمیں زیادہ نظر بھر کے دیکھنے نہیں دے رہی تھی۔ تو آج غلام کے چہرے کا یہ حال ہے تو محبوب کے چہرہ کیسا ہوگا؟ تو آج خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں 4 جنوری کو حضرت غازی ممتاز قادری علیہ رحمہ نے اس ملعون کو واصل جہنم کیا، اور آج 2021 میں جو 4 جنوری ہے عربی مہینہ کے لحاظ سے آج کا ہی وہ دن بنتا ہے کہ جب آپ نے شہادت پائی۔ 4 جنوری کو آپ نے اس ملعون کو واصل جہنم کیا، اور عربی مہینے کے حساب سے آج کا دن 2021 میں 4 جنوری کا دن بنتا ہے کہ آپ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہد کے درجات کو بلند فرمائے، اور آپ کے وسیلہ اور آپ کے صدقہ سے ہمیں بھی اللہ اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے، حضور کی محبت میں جینا مرنا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔